قدیم وقتوں سے شراب انسانی معاشرے کے لیے مصیبت اور عذاب کا باعث بنتی چلی جا رہی ہے۔ آج پوری دنیا میں انگنت انسانی جانیں اس ام الخبائث کی نظر ہوتی ہیں اور لاکھوں انسان شراب نوشی کے نتیجے میں مصائب کا شکار ہوتے ہیں۔ معاشرے کے بہت سے مسائل کی جڑ یہی شراب خانہ ہے، اور تو اور جرائم کی بڑھتی ہوئی شرح اور بڑھتی ہوئی ذہنی بیماریاں اور لاکھوں کی تعداد میں ٹوٹنے والے گھر شراب ہی کی تباہ کاریوں کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ آپ کو یقین ہو جائے گا قرآن عظیم میں شراب کی ممانعت کا حکم اس آیت سے آپ کو پتہ چلے گا، یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، شراب، جوا اور اسی طریقے سے فالوں کے استانے اور فال کے تیر سب گندے کام ہیں، ان سے بچو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہ قرآن مجید میں سورہ مائدہ میں موجود ہے، اور بائبل میں بھی شراب نوشی کے بارے میں چند فقرات ہے جس سے منع کیا گیا ہے۔ عہد نامہ عتیق کی کتاب امثال میں ہے کہ شراب ایک فریبی مشروب ہے، اس کا پینا غضبناک ہے، جو بھی اس کے فریب میں آتا ہے اسے دیوانہ کر دیتی ہے۔ اور عہد نامہ جدید میں کہا گیا ہے، جو کہ اس سے بڑا بولتا ثبوت ہے، کہ شراب میں دھت نہ رہو۔ شراب بدی کے خلاف بد افغانی، ظلم اور انضام کو معطل کر دیتی ہے۔ انسان کے دل و دماغ میں برائی سے روکنے والا نظام ہوتا ہے جسے نفس لوامہ کہتے ہیں۔ یہ نفس لوامہ انسان کو غلط کام کرنے سے روکتا ہے۔ مثلاً ایک آدمی عام طور پر اپنے ماں باپ اور بڑوں سے بات کرتے وقت بری زبان استعمال نہیں کرتا، اسے رفع حاجت ضرورت پیش آ جاتی ہے تو نفس لوامہ اسے اوروں کے سامنے ایسا کرنے سے روکتا ہے، اس لیے وہ بیت الخلا یا دور جا کر آڑ میں قضاء حاجت سے فارغ ہوتا ہے۔ جب ایک شخص شراب پیتا ہے تو اسے برائی سے روکنے والا نظام خود ہی رک جاتا ہے، چنانچہ وہ ایسی حرکات کرتا ہے جو اس کے خصائل میں شامل نہیں ہوتی۔ مثال کے طور پر وہ شراب کے نشے میں بری اور غلیظ زبان استعمال کرتا ہے، وہ اپنی غلطی محسوس نہیں کر سکتا، خود وہ اپنے ماں باپ سے ہی مخاطب ہو یا اور کسی سے ہو۔ بہت سے شرابی اپنے کپڑوں میں پیشاب بھی کر دیتے ہیں، وہ صحیح طریقے سے نہ ہی بات کر سکتے ہیں نہ ٹھیک طریقے سے چل سکتے ہیں، حتیٰ کہ مار پیٹ پر بھی اتر آتے ہیں۔ امریکی محکمہ انصاف کے بیورو آف جسٹس کے ایک سروے کے مطابق امریکہ میں 1996 کے دوران میں زنا بالجبر کے روزانہ 2713 واقعات پیش آئے ہیں، اور شمار بتاتے ہیں کہ ان زانیوں میں اکثریت ان کی تھی جو ارتکاب کے وقت نشے میں مدہوش تھے۔ عورتوں سے چھیڑ چھاڑ کے زیادہ واقعات بھی مجرموں کی شراب نوشی کا نتیجہ ہے۔ اعداد و شمار کے مطابق 8% امریکی محرمات سے مباشرت کرتے ہیں، یعنی ہر 12 میں سے ایک شخص اس گناہ میں ملوث ہے۔ ایسے تقریباً تمام واقعات میں کوئی ایک نشے میں ہوتا ہے یا دونوں۔ ایڈز جیسی خوفناک بیماری کے پھیلنے کی ایک بڑی وجہ شراب نوشی ہے۔ بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ تو سماجی شرابی ہیں، یعنی کبھی کبھار موقع ملنے پر پی لیتے ہیں۔ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ وہ زیادہ نوش نہیں کرتے بلکہ صرف 1 یا 2 جام پی لیتے ہیں، انہیں خود پر کنٹرول ہوتا ہے اور ان کو نشہ نہیں ہوتا ہے۔ تحقیقات بتاتی ہیں کہ شراب میں ہر شراب نوشی سماجی شرابی ہوتا ہے۔ ایک شراب نوشی بھی یہ سوچ کر شراب پینا شروع نہیں کرتا کہ وہ عادی شراب نوش بننا چاہتا ہے۔ کوئی بھی سماجی شرابی یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں کئی سال سے شراب پی رہا ہوں۔ یہ آپ کو سمجھنا چاہیے، اور میں آپ کو یہ بتا دوں کہ سماجی شرابی یہ نہیں کہہ سکتا جو میں نے ابھی آپ کے سامنے کہا کہ میں کئی سال یا کئی دنوں سے یا کئی مہینوں سے شراب میں ملوث ہوں، اور مجھے اپنے آپ پر اتنا کنٹرول ہے کہ میں ایک دفعہ بھی نشے کا شکار نہیں ہوا ہوں۔ میں آپ کو بتلا دوں
جو وہ کہتے ہیں نا کہ چنچی نہیں منہ سے یہ کافر لگی ہوئی ہے، یہ مقولہ مشہور ہے۔ فرض کریں کہ ایک سماجی شرابی صرف ایک دفعہ ضبط نفس کھو بیٹھتا ہے، نشے کی حالت میں وہ زنا بالجبر اپنی کسی محرم سے مباشرات کر گزرتا ہے، اس کے بعد وہ پچھتائے اور شرمندگی بھی کرے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ احساس جرم ساری زندگی اس کے ساتھ رہے۔ زنا کا مرتکب اور اس کا شکار ہونے والی عورت دونوں کو ناقابل تلافی نقصان اٹھانا پڑتا ہے۔ حدیث شریف میں شراب کی ممانعت آئی ہے، سنن ابن ماجہ میں شراب کی واضح حرمت آئی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شراب مت پیو، بے شک یہ ہر برائی کی چابی ہے۔ اور میں آپ کو بتلا دوں اسی طرح ایک جگہ ہے کہ ہر نشہ لانے والی شے حرام ہے، اور جس کی زیادہ مقدار نشہ لائے اس کی تھوڑی سی بھی چیز حرام ہے۔ گویا شراب کا چھوٹا گھونٹ اور چسکی بھی حرام ہے۔ نہ صرف وہ لوگ جو شراب پیتے ہیں ان پر اللہ کی لعنت ہے، بلکہ وہ لوگ جو بالواسطہ یا بلا واسطہ اس کا لین دین کرتے ہیں ان پر بھی اللہ کی لعنت ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے شراب پر 10 وجوہ سے لعنت فرمائی ہے۔ نفس شراب پر، اسے کشید کرنے پر، جس کے لیے کشید کی جائے اس پر، اس کے بیچنے والے پر، اور جو اسے خریدے اس پر، شراب لے جانے والے پر، اور جس کی طرف لے جائے اس پر، شراب کی قیمت کھانے والے پر، اور اسے پینے اور اس کو کھانے والے پر۔ اور اسی طریقے سے آپ جب غور کریں گے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اس کے جو پلانے والے ہیں اس پر بھی ممانعت آئی ہے۔ شراب اور دوسری نشہ اور اشیاء کے استعمال سے منع کرنے کی بہت سی سائنسی وجوہ بھی ہیں۔ دنیا میں شراب نوشی کے باعث سبب جو سب سے زیادہ ہیں وہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، بلکہ یہ تو وہ چیز ہے جو کہ موت کے گھاٹ تک لے کر چلی جاتی ہے۔ ہر سال شراب نوشی کی وجہ سے لاکھوں افراد مر جاتے ہیں۔ مجھے شراب کے تمام برے اثرات کی تفصیلات میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن عام طور پر پاس اس سے جو زیادہ بیماریاں لاحق ہوتی ہیں ان میں سے چند چیزیں آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں کہ جگر کا سرطان بہت مشہور بیماری ہے جو شراب نوشی کی وجہ سے لگتی ہے۔ معدے کی نالی کا سرطان جو کہ آنت کا سرطان وغیرہ، معدے کی نالی، معدے، لبلبے اور جگر کی سوزش کا تعلق شراب نوشی سے ہے۔ دل کے عضلات کا تباہ ہو جانا، دل کی شریان کا خراب ہونا، دل کی تکلیف اور دل کے دورے پڑ جانا، ان تمام عوارض کا تعلق کثرت گناہ اور شراب نوشی سے ہے۔ مختلف اعصابی دماغی امراض اور فالج کی مختلف اقسام میں پچھلے واقعات میں بھی شراب نوشی کی کثرت سے رونما ہونے والی یہ تیامین کی قلت کا نتیجہ ہے۔ بیری کا مرض اور تو اور دوسری بیماریاں بھی شراب نوشی عام ہونے کی وجہ سے اور اس کے پینے کی وجہ سے ہے۔ اور آئیے اب میں آپ کو بتلا دوں جو بعض اوقات آپریشن کے بعد بہت سے واقعات رونما ہوتے ہیں اور بعض اوقات یہ موت کا باعث بن جاتا ہے۔ ذہنی اختلال، دہشت، گھبراہٹ اور وہم اس کی علامت ہے وغیرہ، یہ تمام چیزیں بیماریاں جتنی بھی ہیں شراب نوشی کے باعث پیدا ہوتی ہے۔ خون کے سفید ذرات میں کمی اور ان کی دیگر خرابیاں، عام استعمال ہونے والی دوائی کا شراب کے ساتھ بہت برا رد عمل ہوتا، وہ عضلات جو سانس کی نالی کو محفوظ رکھتے ہیں مفلوج ہو جاتے ہیں، تو قے عموماً پھیپھڑوں میں چلی جاتی ہے جو نمونیے اور پھیپھڑوں میں خرابی کا باعث بنتی ہے۔ بعض اوقات اس کی وجہ سے دم گھٹنے لگتا ہے اور موت واقع ہو جاتی ہے۔ عورتوں میں شراب کے اثرات زیادہ شدید ہوتے ہیں۔ شرابی عورتوں میں مردوں کے نسبت جگر کے خلیات کی توڑ پھوڑ زیادہ ہوتی ہے۔ خاص طور پر حاملہ عورت میں شراب کے استعمال سے نومولود پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ جلد کی بیماریاں بھی شراب نوشی کی بدولت ہوتی ہے۔ جلدی بیماریاں اور گنجا پن، ناخنوں کا ٹوٹنا اور ناخنوں کی بیماری، ڈاکٹر اب شراب کے معاملے میں آزاد خیال ہو گئے ہیں اور انہوں نے اس کو نشے سے زیادہ بیماری کا نام دیا ہے۔
اسلامک ریسرچ فاؤنڈیشن نے ایک پمفلٹ جاری کیا ہے جس میں کہا گیا ہے کہ اگر شراب ایک بیماری ہے تو یہ واحد بیماری ہے جو بوتلوں میں بیچی جاتی ہے۔ اس کے اختبارات اور جو جرائد میں اور ریڈیو ٹیلی ویژن پر تشہیر کی جاتی ہے، شراب نوشوں کا اڈوں جو ہوتا ہے ان کا لائسنس دیا جاتا ہے، یہ گورنمنٹ کے لیے ریونیو اکٹھا کرتی ہے، بڑی شاہراہوں کو اس پر خوفناک اموات کا باعث بننا پڑتا ہے، خان کی زندگی کو تباہ کر دیتی ہے، جرائم کی شرح میں اضافہ کر دیتی ہے، یہ جراثیم یا وائرس کے بغیر بنی نوع انسان کے لیے تباہی لاتی ہے۔ اور تو اور شراب نوشی محض بیماری ہی نہیں، شیطانی ہتھ کنڈا ہے۔ اللہ جل جلالہ نے اپنے بے پایا حکمت سے ہم سب کو شیطان کے فندے سے بچنے کے لیے اور بچنے سے خبردار کر دیا۔ اسلام دین فطرت ہے، یہ انسان کا فطری مذہب ہے، اس کے تمام احکامات انسان کی اصلی اور فطری حالات برقرار رکھنے کے لیے ہے۔ لیکن شراب یہ ایک ایسی گندگی ہے، ایک معاشرے کو، ایک گھر کو، ایک خاندان کو اس کی فطرت سے ہٹا دیتی ہے، انسان کو حیوان کے درجے سے بھی گرا دیتی ہے، حالانکہ وہ اشرف المخلوقات ہونے کا دعویٰ کرتی ہے۔ ان تمام وجوہ کی بنا پر اسلام میں شراب حرام ہے۔ میں امید کرتا ہوں یہ تمام وجوہات کے پیش نظر آج سے جتنے بھی ہمارے بھائی ہیں اور جتنے بھی ہمارے بڑے بزرگ حضرات ہیں جو ان چیزوں میں ملوث ہیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت و ذوالجلال کے فضل و کرم سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تصدق میں آپ ان تمام چیزوں کو سمجھیے اور انشاءاللہ آپ ان تمام چیزوں کو چھوڑ دیں گے۔ اس کے بعد جب آپ اپنی زندگی کو دیکھیں گے، آپ کو اپنی زندگی میں ایک بہترین نمونہ ملے گا، ایک بہت بہترین مثال ملے گی جس کے مطابق آپ اپنی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ۔ پھر آپ کیا یاد رکھیں گے؟ کیا اسلام نے تعلیمات دی ہے؟ اسلام نے جو شراب کے بارے میں حرام کہا ہے یہ واقعتاً صحیح کہا ہے، اور آج یہ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھ لیا تو آپ کے دل بھی اس کی گواہی دیں گے، آپ کی آنکھ گواہی دے گی، آپ کا ہاتھ اور پیر گواہی دے گا، آپ کے دماغ اور آپ کی زبان گواہی دے گی، بلکہ آپ کے جو نفس لوامہ ہیں ان سے یہ بات نکلے گی کہ اللہ رب العزت و ذوالجلال نے